بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے حیران پریشان سی اماں کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے لیے پیر سائیں کے دربار سے بوری دم کروا کے لائی تھی۔ اماں کی اس حرکت نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی تھی۔ نہ جانے لوگ غریب گھرانوں سے بیٹیاں بیاہتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں۔ کیا ہم جیسی مسکین لڑکیاں اچھے گھر اور مضبوط سہاروں کی مستحق نہیں ہوتی؟ ہمیں اچھے رشتوں کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا۔ میں اپنی ماں کے سامنے اپنے زخمی دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی دل جلی تھی، میری باتیں سن کر مزید رنجیدہ ہو گئیں۔ پتہ نہیں صبا، تیرے نصیب کیوں نہیں کھلتے؟ ایسی کون سی گرہ پڑ گئی ہے؟ تجھ سے چھوٹی تو بھی اب تو شادی کی عمر سے گزرتی جا رہی ہیں۔ تو اپنے گھر کی ہوگی تو ان کا سوچوں کچھ۔ اماں کی باتیں سن کر میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھیں۔ میں آنسو چھپانے کی غرض سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں 17 سال کی تھی جب سے اماں میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں جوان تھی، حسین تھی، لوگ مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ خیر اب تو میں 25ویں سال میں لگ گئی تھی، لیکن میرا رشتہ نہ ہو سکا۔ اپنی ذلت کا میں نے بہت لمبا اور کٹھن سفر طے کیا ہے۔ میں بہت بار ٹرے سجا کر مہمانوں کے سامنے گئی تھی اور بہت زیادہ بار ٹھکرائی گئی تھی۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں استانی ہوں، تھوڑا بہت کما لیتی تھی اور وہ پیسہ ہمیشہ سے ہی مہمانوں کی خاطر مدارات میں صرف ہو جاتا تھا۔ کبھی اپنے لیے کچھ لینا ہی نصیب نہیں ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ایک آنٹی میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی، ہمارے گھر بیٹھ کر میری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، مگر نہ جانے اپنے گھر جاتے ہی انہیں انکار کی کیوں سوچی۔ جب سے اس آنٹی نے انکار کیا تھا تب سے اماں بہت غمگین رہنے لگی تھی۔ اس بات کا اثر تھا کہ آج وہ میرے لیے بوری ہی دم کروا کر لے آئی تھی۔ وہ بوری 40 روز تک میرے پاس رکھنی تھی۔ مجھے اچھمبا ہوا تھا لیکن اماں کی خوشی کے لیے خاموش رہی تھی۔ آج بوری کو گھر آئے ہوئے پہلی رات تھی۔ اماں نے وہ بوری صحن سے اٹھا کر میری چارپائی کے پاس لا کر رکھ دی تھی۔ مجھے اس بوری کو دیکھ کر عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا، اماں یہ بوری صحن میں ہی پڑی رہنے دیں، مگر اماں کہاں ماننے والی تھی۔ کہنے لگی، اس بوری کی کرامت تم پر تبھی پہنچے گی جب یہ تمہارے پاس پڑی ہوگی۔ میں چپ ہی کر گئی۔ اماں نے کون سا میری مان لینی تھی۔ آدھی رات تک تو میں خوف کے مارے جاگتی رہی، مگر پھر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب دن چڑھے میری آنکھ کھلی تو وہ بوری میرے پاؤں سے اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ میں حرکت تک نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی، اسی گھبراہٹ میں چیخیں مارنے لگی تو اماں بھاگ کر میرے پاس آئی تھی۔ کیوں ری، کس خوشی میں اتنا چیخ رہی ہے تو؟ میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اماں یہ میرے پیروں سے کیسے لپٹی؟ اماں مسکرا رہی تھی اور بولی، یہ پیر سائیں کی کرامت ہے، دیکھا بوری نے کیسے تجھے پہچان لیا۔ اب دیکھنا تیرے لیے بہت جلد ایک اچھا سا رشتہ آ جائے گا۔ میری چیخیں سن کر میری بہنیں بھی وہاں پہنچ آئی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی کاشفا نے آگے بڑھ کر میرے پیروں سے بوری کھولی تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی شدید خوف محو رقص تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ کچھ ہی سال بعد ان کے لیے بھی اسی طرح دم والی بوریاں آنے لگیں گی۔ میں اسکول سے تھکی ہوئی گھر میں آئی تو ابا کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ابا ہر دوسرے تیسرے دن میری امی کی درگت بناتے رہتے تھے۔ ہم تینوں بہنوں نے یہ سب بچپن سے ہی دیکھا تھا، مگر ابھی تک ہمیں ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ جب بھی ابا اماں پر چلاتے تھے ہم تینوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی تھیں۔ ابا کسی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر پہلے اماں کو خوب ذلیل کرتے تھے، پھر میرے نانا ابو کو گالیاں دیتے اور آخر میں ہم تینوں بہنوں کو نئے نئے القابات سے نوازتے تھے۔ کبھی ہمیں منحوس کہا جاتا تو کبھی کچرا۔ میں نے اماں سے ایک دن وجہ پوچھ ہی ڈالی تھی کہ آخر ہم سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو ہمارا باپ ہمیں ہمارے ناموں سے پکارنے کے بجائے منحوس کہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ اماں نے بتایا تھا کہ ابا کو بیٹا چاہیے تھا، مگر یہ پے در پے 3 بیٹیوں کی پیدائش نے ان کو چڑچڑا کر دیا تھا۔ اسی چڑچڑے پن میں وہ یہ سب کرتے تھے۔ مجھے اماں کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسے مرد موجود ہیں جو بیٹیوں کی پیدائش پر عورت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ میری اماں نے ہم بیٹیوں کی وجہ سے جتنی اذیت سہی تھی اسے لفظوں میں بیان کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں ہر روز کے اس معمول سے فرار چاہتی تھی۔ میں
अम्मा को भी कई बार थी और रिश्ता ढूंढने की कार्रवाई को मजीद तेज तर कर देती थी। एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मेरी अम्मा बहुत खुश खुश नजर आ रही थी। वो भाग भाग कर सारे काम निपटा रही थी। मैंने उनके इस जोश की वजह पूछी तो वो बड़ी खुशदिली से मुस्कुरा कर बोली कि सबा, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में अपने अच्छे नसीब के लिए ढेरों दुआएं कर डाली थी। शाम हुई तो लड़के वाले घर आ चुके थे। अम्मा ने उन लोगों की खूब इज्जत की थी। चाय के साथ तरह तरह के लवाजमात पेश किए गए थे। मैं ट्रे लेकर कमरे में गई तो लड़के की अम्मी मेरे वारिस सदके जा रही थी। उन्होंने मेरे अब्बा को साफ साफ कह दिया था कि मैं उनको बहुत पसंद आई हूँ। वो आंटी रस्म अदा करके ही जाना चाहती थी मगर अम्मा ने मना कर दिया था। अम्मा ने उस आंटी से कहा था कि आप लोग पहले अपने घर जाकर अच्छी तरह से सोच समझ लें, घर वालों से सलाह मशवरा कर लें, फिर हमें जवाब दीजिएगा। मुझे अम्मा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। घर वालों से सलाह मशवरा कर लें, फिर हमें जवाब दीजिएगा। मुझे अम्मा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। अल्लाह अल्लाह करके तो मैं किसी को पसंद आई थी तो फिर उनको मौका देने की क्या ज़रूरत थी, चुपचाप रस्म कर लेती। खैर वो आंटी मुझसे बहुत राज़ी होकर गई थी। जाते हुए उन्होंने मेरी हथेली पर 1000 का नोट भी रख दिया था। मैं और मेरी बहनें बहुत खुश थी। हमसे खुशी की खबर सुनने के लिए इंतज़ार नहीं हो रहा था। रात को मैं सोने के लिए लेटी तो अम्मी दम वाली बोरी उठाकर मेरे पास आ गई। उन्होंने वो बोरी हमेशा की तरह मेरी चारपाई के करीब रख दी थी। मैं बोली, अम्मा अब तो मुझे लड़के वाले पसंद कर गए हैं, अब तो ये बोरी मेरे पास मत रखा करो ना। अम्मा मेरी बात सुनकर परेशान हो गई थी। वो बोली, बेटा पीर साई ने कहा था कि मंगनी होने तक ये बोरी तुम्हारी चारपाई के करीब ही रखूं, नहीं तो अमल उल्टा हो जाएगा। अमल के उल्टा होने के खौफ से मैं चुप कर गई थी। सुबह हुई तो बोरी फिर से मेरे कदमों से लिपटी हुई थी। मुझे खौफ तो था कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा के खाते से एक गलती तो मिटाएं। उस दिन इतवार था, इसलिए मैं घर पर ही थी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब सहन में पड़ा पीटीसीएल बज उठा था। मैंने और मेरी बहनों ने जुबानी अंदाज में एक दूसरे को देखा था। अम्मा भी बड़े जोशो खरोश से फ़ोन पर बात कर रही थीं। बात करते करते उनका लहजा एकदम उदास हो गया था। हम बहनों ने एक दूसरे की तरफ बड़ी हैरत से देखा था। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ हम तीनों बहनें अम्मी के पास भाग कर गई थीं। सबसे छोटी ने ही पूछा था, आंटी ने क्या जवाब दिया? तो अम्मा मुझसे लिपट गईं और बोली, मेरी बेटी के नसीब ही बहुत बुरे हैं, एक बार फिर इनकार हो गया है। मैं तो अम्मा के साथ लिपट ही गई थी। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो हर जगह से धुतकार मेरा मुकद्दर बनती थी। हम माँ बेटियां भी सोग ही मना रही थी कि अब्बा आ गए। उन्होंने शायद हमारे आ गए उन्होंने शायद हमारे चेहरों से भांप लिया था कि एक बार फिर मेरे मुकद्दर की स्याही जीत गई है। वो गुस्से में चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगे थे। अम्मा खाना देकर आई तो अब्बा ने खाने में कम नमक का बहाना बनाकर सारा खाना जमीन पर पटक दिया था। अब अम्मा फिर से अब्बा के तानों की सद में थी। अब्बा कभी अम्मा को मनहूस कहते तो कभी जाहिल। एक बार फिर मेरी माँ की किरदार कशी की जा रही थी। अब्बा बोले, तुम जैसी जो बदकिरदार औरतें होती हैं ना, उनकी औलाद के नसीब यूं ही स्याह होते हैं। मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो क्यों मेरी पाक बाज माँ को बदकिरदार कहते थे, मगर अब्बा से सवाल करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। खैर अम्मा ने मुझे बताया था कि पीर साईं की दमकी हुई बोरी 40 दिन तक तुम्हारे सरहाने रखनी है। आज 15वां दिन था। मैं चाहती थी कि 40 रोज पूरे हों और मेरी जान छूटे इस घर से। बाकी सब तो ठीक था मगर जब वो बोरी जान निकलने लगती थी मुझे शदीद खौफ आने लगता था। तजस्सुस भी होता था कि आखिर एक बेजान बोरी कैसे हरकत कर सकती है। लेकिन जब भी वो मेरे पैरों पर बंधती मैं तब सोच चुकी होती थी। आज मैं स्कूल से घर आ रही थी तो मुझे हमारे मोहल्ले में एक बहुत हैंडसम सा लड़का नजर आया था। मैं पास से गुजरने लगी तो उसने आंखें झुका लीं और रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे उसकी अदा बहुत भाई थी। वो दूसरे लड़कों से कितना मुख्तलिफ था ना। बाकी लड़के तो राह चलती औरत को इस तरह गंदी निगाहों से देखते हैं जैसे औरत का एक्सरे कर रहे हों। खैर मैं जब घर आई तो एक आंटी हमारे घर सोफे पर विराजमान थी। साथ ही 15-16 साल की लड़की भी मौजूद थी। मुझे लगा फिर से मेरा रिश्ता आया है, मगर काशफा ने बताया कि हमारे मोहल्ले में नए लोग शिफ्ट हुए हैं। ये आंटी को पता चला कि तुम टीचर हो तो अपनी बेटी को तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ाने लाई हैं। मुझे उन दिनों पैसों की सख्त ज़रूरत थी।
میں آنٹی کے پاس گئی، ان سے ملی اور ان کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے حامی بھر لی۔ آنٹی مجھے دعائیں دیتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ یوں وہ لڑکی ہمنا ہر روز شام 4 بجے ٹیوشن کے لیے ہمارے گھر آنے لگی۔ ہمنا بہت باتونی تھی، وہ اپنے گھر کے قصے سناتی نہ تھکتی تھی، کبھی اپنی امی کی باتیں تو کبھی اپنے بھائی سالار کی۔ سالار شاید وہی لڑکا تھا جسے میں ہر روز اسکول سے واپسی پر سڑک کے کنارے کھڑا ہوا دیکھتی تھی۔ مجھے اس لڑکے سے اپنائیت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں ہمنا کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے اس کی کاپیاں چیک کر رہی تھی جب اچانک سے کاغذ میری گود میں آن گرا۔ میں نے گھبرا کر ہمنا کی جانب دیکھا تو وہ اپنی پڑھائی میں مصروف بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے نظر بچا کے وہ کاغذ دیکھا تو اس پر خط لکھا ہوا تھا، کسی اور نے نہیں، وہ خط سالار نے میرے لیے بھیجا تھا۔ میرا دل بڑی بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، پیاری صبا، مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، سیدھی بات ہی کروں گا۔ تمہیں دیکھتے ہی تم سے پہلی نظر میں ہی مجھے محبت ہو گئی۔ امید کرتا ہوں تم بھی میرے لیے اپنے دل میں نرم جذبات رکھتی ہوگی۔ سالار کا خط پڑھ کر مجھے لگا کہ میں 7ویں آسمان پر ہوں۔ میری حبس زدہ زندگی میں سالار کا وہ خط ہوا کا تازہ جھونکا بن کر آیا تھا۔ میں بہت بار ٹھکرائی گئی تھی، اتنی بار کہ اب میں گنتی بھی بھول گئی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی، میں نے آئینہ تک دیکھنا چھوڑ دیا تھا، مگر آج وہ خط پڑھ کر میرا خود پر توجہ دینے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں نے گھنٹوں ہاتھ میں آئینہ پکڑے رکھا تھا، مجھے سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی ہمنا آئی، میں نے سب سے پہلے اس کی کاپیاں چیک کی تھیں۔ ایک بار پھر خط میری گود میں پڑا تھا۔ اس خط میں سالار نے خط کا جواب مانگا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر میں خط کا جواب نہیں دوں گی تو وہ آئندہ خط نہیں بھیجے گا۔ پہلی بار کسی مرد کو خط لکھا تھا۔ میرا دل ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے سالار کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ یوں خط و کتابت کا سلسلہ نکل پڑا تھا۔ ہم دونوں ہر روز ایک دوسرے کو خط لکھتے تھے۔ اس دوران میرے 3 رشتے آئے، تینوں ہی مجھے ٹھکرا کر چلے گئے، مگر اس بار میرا دل ذرا بھی نہیں دکھا تھا، کیونکہ مجھے جس نے قبول کرنا تھا وہ تو کر ہی چکا تھا۔ مجھے اس قدر مطمئن دیکھ کر اماں کو بھی مجھ پر شک سا ہو گیا تھا۔ وہ بہانے سے مجھے کریدتی رہتی تھی، مگر میں نے بھی اپنے لب سی رکھے تھے۔ سالار اب خط میں مجھ سے رات کو چھت پر ملنے کی فرمائش کرتا تھا، مگر میں تو مجبور تھی۔ میں اسے کیسے مل سکتی تھی؟ ہر رات تو بوری میرے پاؤں سے لپٹی ہوتی تھی، وہ بوری میرے پیروں سے اس طرح لپٹی ہوتی تھی کہ میں چاہ کر بھی خود اسے کھول نہیں پاتی تھی۔ صبح اماں ہی اس بوری کو مجھ سے جدا کرتی تھی۔ میں نے اس بوری سے جان چھڑوانے کی بہت کوشش کی تھی، اماں کو طرح طرح سے سمجھایا تھا، مگر اماں نہیں مانی اور ہر رات اس بوری کو میری چارپائی کے پاس رکھ دیتی تھی۔ میں نے خط میں سالار سے معذرت کر دی تھی کہ میں مجبور ہوں، چھت پر آ کر نہیں مل سکتی۔ اس دن میرا دل بہت اداس تھا، کوئی چیز من کو نہیں بھاتی تھی، بار بار رونا آ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب سالار مجھ سے دوستی ختم کر لے گا اور میں ایک بار پھر سے تنہا رہ جاؤں گی۔ ہمنا جیسے ہی ٹیوشن پڑھنے آئی، میں نے اس سے اس کا بیگ چھین لیا اور کاپیاں دیکھنے لگی، جبکہ ہمنا مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہمنا کی کاپیاں الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب سالار کا خط مجھے نظر آ گیا۔ میری جان میں جان آئی، مگر خط دیکھنے کی ہمت کہاں تھی مجھ میں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سالار مجھ سے رابطہ ختم کرے، لیکن خط پڑھ کر میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ سالار اپنی والدہ کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے بھیج رہا تھا۔ میں تو شوہر کے ساتھ میرا رشتہ لینے آ گئی تھی۔ ہم تینوں بہنیں بے تحاشا خوش تھیں۔ اس بار تو ابا بھی خوش تھے کیونکہ سالار اچھا کماتا تھا۔ آنٹی رشتہ دیکھ گئی تھی، اب بس ہمیں اچھی خبر کی امید تھی، مگر مجھ پر اصل قیامت تو تب ٹوٹی جب اماں نے مجھے بتایا کہ سالار کی امی نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر ساروں قطار رونے لگی تھی۔ ابا دکان بند کر کے آئے تو اماں نے انہیں بھی یہ خبر سنائی تھی۔ وہ تو اپنے آپے میں ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے گھر میں طوفان بپا کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمنا بھی ٹیوشن پڑھنے نہیں آتی تھی۔ سالار بھی اب سڑک پر کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں سارا دن روتی رہتی تھی، ساری رات کانٹوں پر لوٹتی رہتی تھی۔ جس لڑکی کو ساری زندگی دھتکار ملی ہو اور پھر اچانک سے کوئی محبت جتا کر پھر دھتکار دے، اس لڑکی کو ہر چیز سے ہی نفرت ہو جاتی ہے۔
سالار کے گھر سے انکار کا فون کیا آیا تھا، ہم سب ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھرتے تھے۔ اب میں نے اماں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ میری چارپائی کے پاس اس بوری کو مت رکھا کریں، مگر اماں نے اپنی جان کی قسم دے دی تو مجھے بھی خاموشی ہونا پڑا تھا۔ زندگی ایک بار پھر سے معمول پر آنے لگی تھی۔ میں اپنی بہن کاشفا کے ساتھ مارکیٹ گئی تو اچانک سے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ وہی انٹی تھیں جو ایک بار میرا رشتہ لینے کے لیے آئی تھیں۔ ہمارے گھر تو میرے ہاتھ پر نیک کے پیسے بھی رکھ گئی تھیں، مگر گھر جا کر انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے مربتاً ان سے سلام دعا کی تو وہ بولی، بیٹا میرا ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق ہے، میرا بیٹا بھی بہت پیارا تھا، پھر تم نے شادی سے انکار کیوں کر دیا؟ میں ہکا بکا سی کھڑی انٹی کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کب انکار کیا تھا؟ آپ کو ہی ہماری تنگ دستی سے مسئلہ تھا؟ میری بات سن کر وہ انٹی حیرت رہ گئی۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ کے گھر سے کال آئی تھی کہ ہم اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ انٹی تو چلی گئی تھی، مگر مجھے سکتے میں چھوڑ گئی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھ سکی تھی کہ یہ کال کس نے کی تھی۔ گھر والے رشتے سے انکار کیوں کریں گے؟ وہ تو خود میرے لیے بہت فکر مند ہیں۔ انہی سوچوں میں جب میں گھر لوٹی تو کسی سے بھی سیدھے منہ بات تک نہ کی۔ اماں وجہ پوچھتی رہی تو میں نے سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ رات کا کھانا بھی میں نے واجبی سا ہی کھایا تھا۔ میں جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں کروٹیں بدلتی رہ گئی مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے ٹائم پیس کی جانب نظر کی تو 3 بجنے والے تھے۔ مجھے اچانک خوف نے آن گھیرا تھا۔ میں نے پاؤں کو حرکت دی تو میرے پاؤں ابھی تک آزاد تھے۔ میں ڈر کے مارے سیدھی لیٹ گئی تھی۔ آج میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھنے والی تھی کہ وہ بوری میرے پاؤں سے خود بخود کیسے لپٹے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے اس سائے کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ اچانک وہ قدموں کی چاپ میری چارپائی کے قریب آ کر رکی تھی۔ اس سائے نے میرے پاؤں کو پکڑا اور بوری کو نیچے سے اٹھا کر میرے پیر کس کر باندھ دیے۔ خوف کی وجہ سے میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنی چیخ کو بڑی مشکل سے روک پائی تھی۔ میرے پاؤں باندھ دینے کے بعد وہ سایہ اور قدموں کی چاپ واپس مڑ گئی تھی۔ میں اپنے بستر میں بے یار و مددگار پڑی تھی۔ میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ اس بوری کا ماجرا میرے سامنے کھول کر رکھ دے۔ صبح میں ہر کسی کو شک کی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ سب کی چاپ پر کان لگائے بیٹھی تھی، مگر میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 4 راتیں گزر چکی تھیں۔ مجھے خوف کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں ہر رات ایک سائے کو اپنے پاؤں باندھتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن اسے پہچان نہیں پاتی تھی۔ بے خوابی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لیکن مجھے سمجھنے والا، میری پریشانی جانچنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آنے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ جسم میں کمزوری تو پہلے سے ہی تھی، اب مجھے چکر بھی آنے لگے تھے۔ میں سر تھام کر بڑی بے بس سی کھڑی تھی جب اچانک ایک بڑی سی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس میں سالار بیٹھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو چکی تھی۔ میں ایک لمحہ بھی سوچے بنا گاڑی میں سوار ہو چکی تھی۔ سالار نے بنا کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میرے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ سالار نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، صبا تم ٹھیک تو ہو نا؟ سالار کے لہجے میں میری کتنی فکر تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت دیکھ کر میں پگھل گئی تھی۔ میں نے روتے روتے شکوہ کر ہی ڈالا، سالار آپ نے محبت کا دعویٰ کیا تھا، مجھے اپنا لیتے تو یوں میں سڑکوں پر خوار تو نہ ہوتی۔ سالار نے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ بولا، صبا میں نے تو رشتہ بھیجا تھا، مگر انکار تو تم نے کر دیا تھا شادی سے۔ تمہاری امی کی کال آئی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ تمہیں ہمارا گھر پسند نہیں آیا، تمہیں ہمارا وہ گھر چھوٹا لگا جس میں سے تمہارے 3 گھر آسانی سے نکل سکتے تھے۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ سارا کیا دھرا میری اماں کا ہی تھا۔ میں گھر پہنچی تو خاموشی سے اپنے بستر پر آ کر ڈھہ سی گئی تھی۔ اماں میرے پاس آ کر جھوٹی فکر ظاہر کرنے لگی تھیں۔ مجھے ان کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اپنی ہی بیٹی کو کیوں بستے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی؟ وہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کر دیا، مگر انہوں نے تو اپنی ہی بیٹی پر وار کر دیا تھا۔ میں شام سے ہی سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ آج وقت ہی نہیں گزری ہوئی تھیں تب کہیں گھر میں سکون ہوا تھا۔ سب روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔
ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب اچانک سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی اور وہ سایہ میری جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ سایہ میری چارپائی کے قریب آ کر رکا۔ اس نے میرے پاؤں تھامے اور بوری سے مجھے باندھنے ہی لگا تھا کہ میں نے ٹارچ آن کر کے اس سائے کے منہ پر ماری۔ زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی تھی، آسمان میرے سر پر آن گرا تھا۔ خدایا، پیر باندھنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری اماں تھی۔ اماں بھی ایک دم سے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بڑی بری طرح رو رہی تھی۔ اماں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ اماں، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیسے کر دیا؟ میں تو آپ کی اولاد ہوں نا، آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ میں بہت زیادہ غمزدہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں شور ڈال دوں، محلے والوں کو بلا کر بتاؤں کہ دیکھو میری سگی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، بلا کر بتاؤں کہ دیکھو میری سگی ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اماں بولی، صبا، حقیقت تو تم جان ہی گئی ہو، تو سنو، میں کسی پیر بابا کے مزار سے یہ بوری دم کروا کر نہیں لائی تھی۔ میں نے تو یہ بوری دکان سے خریدی تھی۔ تمہاری شادی نہیں ہو رہی تھی تو مجھے فکر ہو گئی تھی کہ تم کہیں گھر سے بھاگ ہی نہ جاؤ، اس لیے میں تمہیں رات میں باندھ دیتی تھی۔ امی کی بات سن کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے۔ بھاگ جاتی؟ آپ کو ایسی لگتی ہوں؟ خیر، آپ نے شادی کی بھی خوب کہی۔ آپ ہر جگہ تو میرے رشتے سے فون کر کے انکار کر دیتی ہیں، تو میری شادی کیسے ہوگی؟ اماں کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، تو جان ہی گئی ہے تو سن لے پھر۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ میری تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کی بھی شادی ہو۔ میں نے شادی کے بعد بہت ضلالت سہی ہے۔ میں نہیں چاہتی کوئی سسرال جا کر اپنے شوہر کی گالیاں سنے۔ جہاں تک تمہیں باندھنے کی بات ہے تو تم جوان جہان ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے بھی قدم میری طرح ڈگمگا جائیں۔ بیٹیاں ماں کا ہی عکس ہوتی ہیں۔ اپنی جوانی میں بھی گھر سے بھاگ گئی تھی، تبھی تو تمہاری فکر رہتی تھی کہ کہیں تم بھی یہ غلط قدم نہ اٹھا لو۔ او میرے اللہ، تو ابو اس وجہ سے اماں کو بد کردار عورت کہتے ہوتے تھے؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں پھر بولی تھی، میں جس کے ساتھ بھاگی تھی وہ بزدل نکلا، مجھے اگلے ہی دن میرے باپ کی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ میرا باپ گھر سے بھاگی ہوئی بیٹی کو گھر بٹھا کر کرتے بھی تو کیا، انہوں نے اپنی دکان پر منشی کی حیثیت سے کام کرنے والے لڑکے کو میرے بارے میں سب سچ سچ بتا کر اسے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وہ مان گیا۔ ابو نے منشی کے اس احسان کے بدلے اپنی 5 دکانیں اور یہ مکان تمہارے باپ کے نام کر دیا تھا۔ 4 دکانیں تو تمہارا احسان کے بدلے اپنی 5 دکانیں اور یہ مکان تمہارے باپ کے نام کر دیا تھا۔ 4 دکانیں تو تمہارا باپ بیچ کر کھا گیا، 1 دکان ہی چھوڑی ہے جسے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، پھر بھی وہ میرے مرے ہوئے باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ کیا تھا جو وہ میری غلطی معاف کر کے مجھے اپناتا؟ اس نے الٹا مجھ پر احسان کیا تھا۔ مجھے تمہارے باپ کی وجہ سے ہر مرد سے نفرت ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں ان کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ مجھے اماں پر جتنا بھی غصہ تھا ان کی باتیں سن کر اتر گیا تھا، کیونکہ اماں کی کربناک زندگی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی ساری رات ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ اس رات مجھے اپنے باپ سے مزید نفرت ہو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو اماں نے سالار کی والدہ کو فون کر کے ہاں بول دیا تھا۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آنے والے تھے۔ میں اماں کے گلے لگ کر بولی، پیر سائی کی بوری بڑی کرامت والی نکلی، 40 دن ہونے سے پہلے ہی میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔